نواب بیٹھا ہوا تھا، ریاست کا نواب تھا. ایک بندہ آیا، کہنے لگا نواب صاحب. کہا میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں. کس میں سے ہوں؟ آل رسول میں سے ہوں، اور ہاتھ میرا تنگ ہے. اس نواب نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، کہا کہ سید زادے کو، شہزادے کو 1,00,000 اشرفیاں دے دو. سونے کی اشرفی ہوتی ہے تقریباً، اس کا وزن ہوتا ہے 1 تولہ. یہ جو چمچے شمچے ہوتے ہیں نا نیچے، یہ بہت گندے ہوتے ہیں. تو چمچے سوچنے لگے ہمارا نواب تو جو بھی آتا ہے اس کو 50,000 دو، اس کو 1,00,000 دو، اس کو 1,50,000 دو. پتہ نہیں ہمارے نواب نے کبھی 1,00,000 دیکھا بھی ہے کہ نہیں. آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی نواب اٹھے گا، یہاں سے گزرے گا. 1,00,000 اشرفیاں زمین پر جوڑی، تھپی لگانا شروع کر دی. 1,00,000 اشرفیاں جب زمین پر نیچے سے اوپر تک ان کی گٹھی لگا دی نا، اتنے میں نواب نکل کر باہر آیا، وہاں سے گزرنے لگا. کہنے لگا ہے یہ کیا؟ کہا فلانے ہاشمی کے لیے، سید کے لیے آپ نے آرڈر دیا ہے 1,00,000 اشرفیاں نکال دو. وہ ہم نے نکال کے رکھی، ابھی اس کو دینے لگے. نواب کہنے لگا رے اللہ کے بندو، میں تو سمجھتا تھا 1,00,000 بہت زیادہ ہوگا، ارے یہ تو بہت کم ہے، بیچارے کو 2,00,000 دے دو. ان کی ماں ہی مر گئی. اس نواب کا نام تھا نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ. کیا چیز دیا. اللہ ہمیں ایسے سخی بادشاہ نصیب کرے، آمین بولو. جن ظالموں کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، قسم خدا کی میرے تیرے پیٹ کے اندر تو چھرے گھوم گھوم کے ٹیکس لگا کر نکالیں گے. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. نواب مظفر علی خان، یہ ریاست نواب مظفر علی گڑھ کا نواب تھا انڈیا میں. نواب لیاقت علی خان ان کے خاندان سے ہے، بیٹا ہے یا پوتا لگتا ہے. ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. غالباً ان کے یہ والد ہیں یا دادا. نواب مظفر علی خان مظفر گڑھ کے یہ نواب تھے انڈیا میں. آخری عمر میں ان کو شوق چڑھا کہ اپنے لیے ایک حویلی بناؤں، محل بناؤں جیسے نوابوں کے ہوتے ہیں. خوبصورت اپنے لیے محل بنایا، بڑا مرصع مسجع مزین، بہت کچھ کیا. اب نواب ہے، بہت مالدار ہے، تو اپنی شان کے مطابق محل بنایا. ابھی اپنے محل میں نہیں آئے، محلے میں ایک بندہ تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، بارات دوسرے گاؤں سے آنی تھی. اور اس زمانے میں بارات آتی بیل گاڑی پر، گدا گاڑی پر، اونٹ گاڑی پر. اور لڑکی والوں کے ہاں وہ 2 دن 3 دن ٹھہرتے تھے، اسی لمبا سفر ہوتا تھا. دلہن کو لے جانے کے ساتھ 2-3 دن بعد وہ واپس جاتے تھے. یہ محلے کا غریب بندہ سوچنے لگا بارات تو میری آئے گی، لیکن میں ان کو ٹھہراؤں گا کدھر؟ میرے پاس تو نہ اتنی بڑی جگہ ہے، نہ اتنے بڑے وسائل ہیں، نہ مسائل ہیں، کچھ بھی نہیں. بڑا پریشان ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ یار ایسا ہے، ہمارا نواب بڑا رحم دل ہے، بڑا سخی ہے، ابھی تک ہمارا نواب اپنے گھر میں شفٹ نہیں ہوا. آپ ان سے کہہ دو کہ مجھے بارات کو ٹھہرانے کے لیے 3 دن کے لیے اپنا گھر دے دو، محل دے دو. یہ بندہ ہامتا کامتا ڈرتے ڈرتے اپنے نواب کے پاس پہنچا. کہنے لگا نواب صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، فلانے گاؤں سے بارات نے آنا ہے، 2-3 دن تک بارات یہاں ٹھہرے گی. اگر مجھے اپنا محل عنایت کر دیں، ابھی آپ اس میں شفٹ نہیں ہوئے، کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، کچھ رنگ روغن خراب نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ خیال کریں گے، اور 3 دن کے بعد میری بچی کی رخصتی ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی.
نواب کہنے لگا میری شرط ہے. کہا جو شرط ہو منظور ہے. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ کی بیٹی کی بارات آئے گی ان کا 3 دن کا کھانا میں دوں گا. 3 دن کا کھانا میں دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بارات میں لوگ آئیں گے ہر بندے کو میری طرف سے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا جائے گا, کچھ پیسے دیے جائیں گے. اگر یہ 2 شرطیں میری منظور ہیں تو بارات آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کوئی ایسی آفر کرے تو نہیں چھلانگ ماریں گے؟ وہ تو خوشی ہو گیا بھائی, اور کیا چاہیے بھائی, دادا مزے ہی ہو گئے. چلو بھائی, بڑا خوش بارات آئی, اس محل میں اتاری. 3 دن تک نواب کی طرف سے کھانا بھی تو نوابوں والا تھا, خوب کھایا پیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب 3 دن پورے ہو گئے لڑکی دلہن بن کر نواب کے محل میں آ گئی. دولہے کے ساتھ رات بھی گزار لی ہے. صبح جب بارات جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگی ہیں نواب کو بلایا گیا. میری بیٹی رخصتی جانا چاہتی ہے, آجا تو بڑا رحیم بندہ ہے, ارے بڑا سخی بندہ ہے, ہم چاہتے ہیں نواب صاحب میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر میری بیٹی کو روانہ کرو. نواب آیا, کہنے لگا جس کی بیٹی میری بیٹی بن کر میرے محل میں اتری ہے, رب کی قسم محل سے نکالتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. لے بھائی چابی تو لے لے, محل تیری بیٹی کا ہی ہو گیا. ارے سخی بن جایا کرو, اور کسی موسم میں بنے نہ بنے رمضان میں خوب خوب سخاوت کر لیا کر. ارے مساجد پر بھی سخاوت کر لیا کر, مدارس پر بھی سخاوت کر لیا کر, اپنے گھر والوں پر بھی سخاوت کر لیا کر, ارے غریب غربے پر بھی سخاوت کر لیا کر. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا سخی اللہ کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے. اللہ جہنم سے سخی کو دور کر دیا کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہمارے بازار میں اب بھی ہے, ہمارے مدرسے کے سفراء آتے ہیں, میں ساتھ جاتا ہوں. کوئی 5,000, کوئی 10,000, کوئی 15,000. ایسے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے 20,000 ہزار 3,000 4,000 سفیروں کا اکٹھا دیا. اللہ دے رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نام پر جو خرچ کرتا ہے میرا رب اس کے مال میں برکت ہی برکت دیا کرتا. رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے, فرزندان توحید جگہ جگہ مساجد میں, گھروں میں مستورات, حرمین و شریفین کے اندر بھی لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں. اور اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا؟ آگے آؤ نا, تمہاری جگہ یہ ہے, جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے. اور اعتکاف کا کیا مقصد؟ کہ شب قدر مل جائے. کیا مل جائے؟ اس کے بارے میں ایک روایت سن لو, وقت ختم ہو رہا ہے. زر بن حبیش تابی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. میں نے کہا آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شب قدر سال کی ساری راتوں میں جاگ کر تلاش کرنی چاہیے, مل جائے گی. ابی بن کعب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے بھائی عبداللہ بن مسعود پر اللہ رحم کرے, یہ بات انہوں نے اس لیے کہی ہے تاکہ ایک رات پر قناعت کر کے بندہ باقی ساری رات سو نہ جائے,
بلکہ سال کی ساری راتوں کو عبادت کر کے زندہ کرنے والا بن جائے، وگرنہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ شب قدر رمضان میں اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں بھی تاک راتوں میں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آخری تاک راتوں میں بھی رب کی قسم 27ویں ہی کو شب قدر ہوتی ہے۔ اتنا یقین تھا کہ ساتھ انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اپنی قسم کے ساتھ۔ زر بن حبیش فرمانے لگے تابعی رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا ابو المنذر یہ آپ کس بنا پر اتنے وثوق سے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ شب قدر 27ویں ہی شب کو ہوتی ہے؟ فرمانے لگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نشانی بتائی ہے کہ شب قدر جب رات کو ہوتی ہے، اگلے دن صبح کو جب سورج نکلتا ہے گول ٹکیا کی طرح باہر نکلتا ہے، اس کی لائٹیں اور شعائیں نہیں پڑتی۔ کہا ہم نے ہمیشہ جب اس سورج کو دیکھا ہے ساری تاک راتوں میں سے 27ویں کی صبح کو نبی کی نشانی مکمل پائی، اس لیے ہم بھی کوشش کریں تاک راتوں میں کرسی نہیں بات پڑھیے، تاک راتوں میں بالخصوص ہم عبادت کرنے والے بنے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر اس کے بعد وہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ ذوالجلال شب قدر اس کو نصیب فرما دیتے۔ بہرحال ہماری کوشش ہو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آخری عشرے کی بس چند ہی دن چند راتیں رہ گئی ہیں، خوب اس میں محنت کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہو، ہاں جی روزوں کا اہتمام تو کرتے ہی ہے، ساتھ تراویح کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھ لی، اب سمجھے بس بیغم ہوگا جی چھوڑو، ایسے نہیں ہے۔ تراویح رمضان کی آخری رات تک لازم ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے ایک قرآن سن لیا، اب چھوٹی تراویح پڑھ لیا کرو تاکہ دہلی آسانی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ اس سال روزے کا کفارہ 300 روپیہ اور فی بندہ صدقۃ الفطر بھی 300 روپیہ ہر حال میں دینا۔ جو بالغ اولاد ہے برسر روزگار ہے ان کے ذمہ واجب ہے اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے، باقی نابالغ جتنی بھی اولاد ہے سب کی طرف سے باپ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ہر اس بندے پہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ باقی مدارس کے ساتھی آتے ہیں، آج بھی انصری سینٹر ہمارا جو مشہور مدرسہ ہے انصری سینٹر، اس کے ہمارے ساتھی سفیر قاری مرسلین سب تشریف لائے ہیں، بیچارے اعلان تو نہیں کر سکتے، بہرحال نماز کے بعد یہ ساتھی بار کھڑے ہوں گے مدرسے کے ساتھ، فطرانہ زکوٰۃ صدقے کی مد میں لازمی تعاون کیجیے گا۔ یہ قریب ہی مدرسہ قائد آباد میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس کا ماہانہ خرچ کم از کم بھی 7-8 لاکھ روپے سے اوپر۔ تو بہرحال ہمیں صدقہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی بیوہ یتیم کو دے سکتے ہیں، ایک صدقہ 300 اکٹھا بھی کسی ایک بندے کو دے سکتے ہیں، اور 100 روپیہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، سارے گھر کا اجتماعی بھی ایک جگہ دے سکتے ہیں، سارے گھر کا اجتماعی جمع کر کے مختلف جگہوں پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری کوشش ہو تاکہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے جس نے ادا کر لیا حدیث میں ہے اس کو صدقۃ الفطر کا ثواب ملے گا، اور جس نے عید کے بعد ادا کیا صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نیکی کے ہر کام میں خوب آگے بڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ صدقہ خیرات والا یدی طولہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔